بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ نساء پارٹ نمبر 3۔ تخافون نشوزہن، بدخوئی کا ڈر ہو تم کو، فعظوہن تو ان کو سمجھاؤ، وہجروہن اور جدا کرو، فی المضاجع سونے میں، واضربوہن اور مارو۔ نمبر 1۔ فإن اطعنکم پھر اگر کہا مانے تمہارا، فلا تبغوا تو مت تلاش کرو، علیہن سبیلا ان پر راہ الزام کی، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ نمبر 2۔ وإن خفتم اور اگر تم ڈرو، شقاق بینہما کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں، فبعثوا حکما تو کھڑا کرو ایک منصف، من اہلہ مرنے والوں میں سے، وحکما من اہلیہ اور ایک منصف عورت والوں میں سے۔ نمبر 3۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر یہ دونوں چاہیں گے صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، ان اللہ کان علیما خبیرہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ نمبر 4۔ وَاعْبُدُوا اللہ اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو۔ نمبر 5۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ اور فقیروں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور ہمسایہ قریب، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور ہمسایہ اجنبی، وَالصَّاحِبِ اور پاس۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ عورتوں کی تعدیب کا طریقہ، یعنی اگر عورت خاوند سے بدخوئی کرے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ مرد کو اس کی زبانی فہمائش کرنی چاہیے اور سمجھاوے، اگر نہ مانے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جدا سوے لیکن اسی گھر میں، اس پر بھی نہ مانے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو مارے بھی، پر ایسا نہ ہو کہ جس کا نشان باقی رہے یا ہڈی ٹوٹے۔ ہر تقصیر کا ایک درجہ ہے، اسی کے موافق تعدیب اور تنبیہ کی اجازت ہے جس کے 3 درجے ترتیب وار آیت میں مذکور ہیں، اور مارنا پیٹنا آخر کا درجہ ہے۔ سرسری قصور پر نہ مارے، ہاں قصور زیادہ ہو پھر مارنے میں حرج نہیں، جس قدر مناسب ہو مارے پیٹے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور نہ ایسا زخم پہنچائے کہ جس کا نشان باقی رہ جائے۔ نمبر 2۔ یعنی وہ عورتیں تمہاری نصیحت یا علیحدگی یا ضرب و تعدیب کے بعد اگر بدخوئی اور نافرمانی سے باز آ جائیں اور بظاہر مطیع ہو جائیں تو تم بھی بس کر جاؤ اور ان کے قصوروں کی کھود کرید مت کرو، اور خواہ مخواہ ان کو ملزم بنانے میں خدا سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے غالب اور سب پر حاکم ہے۔ نہ عورتوں کے معاملے میں خواہ مخواہ کی بدگمانی سے کام لو، نہ تھوڑے قصور پر اخیر کی سزا دینے لگو، بلکہ ہر قصور کی ایک حد ہے اور مارنا اخیر کا درجہ ہے۔ نمبر 3۔ گھریلو جھگڑوں میں منصف بنانے کا حکم، یعنی اے مسلمانوں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ خاوند اور عورت میں مخالفت اور ضد ہے، وہ اپنے باہمی نزاع کو خود نہ سلجھا سکیں گے، تو تم کو چاہیے کہ ایک منصف مرد کے قارب میں سے ایک منصف عورت کے قارب میں سے مقرر کر کے بغرض فیصلہ زوجین کے پاس بھیجو، کیونکہ قارب کو ان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوں گے اور ان سے خیرخواہی کی بھی زیادہ امید ہے۔ یہ دونوں منصف احوال کی تحقیق کریں گے اور جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھا کر باہم موافقت کرا دیں گے۔ نمبر 4۔ یعنی اگر دونوں منصف اصلاح بین زوجین کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت اور حسن سعی سے زوجین میں موافقت کرا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم اور اطلاع ہے۔ رفع نزاع اور حصول اتفاق کے اسباب اور کیفیات اس کو خوب معلوم ہے، اس لیے نزاع زوجین کے رفع ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 5۔ یعنی عبادت اور نیک عمل پر خدا پر یقین کر کے اور ثواب آخرت کی توقع سے کرو۔ فقر اور ریا سے مال دینا یہ بھی شرک ہے، گو کم درجہ کا ہے۔ بالجنبی بیٹھنے والے، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، ان اللہ لا یحب بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا، من کان مختالا فخورا اترانے والا بڑائی کرنے والا۔ نمبر 1۔ الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل، ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو ان کو دیا ہے اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وآتدنا للکافرین عذابا مہینا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ نمبر 2۔ والذین ينفقون اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کو، ولا یؤمنون باللہ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور جس کا ساتھی ہوا شیطان، فساء قرینا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ نمبر 3۔ وماذا علیہم اور کیا نقصان تھا ان کا، لو آمنوا باللہ اگر ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وانفقوا مما رزقہم اللہ اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وکانا اور۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ حقوق العباد اور ان کی ترتیب، یتامہ اور نساء اور ورثاء اور زوجین کے حقوق اور ان کے ساتھ اس نے معاملہ کو بیان فرما کر اب یہ ارشاد ہے کہ ہر ایک کا حق درجہ بدرجہ تعلق کے موافق اور حاجت مندی کے مناسب ادا کرو۔ سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر ماں باپ کا، پھر درجہ بدرجہ سب واسطہ داروں اور حاجت مندوں کا،
اور ہمسایہ قریب اور غیر قریب سے مراد قرب و بعد نسبی یا قرب و بعد مکانی۔ صورت اولیٰ میں یہ مطلب ہوگا کہ ہمسایہ قرابتی کا حق ہمسایہ اجنبی سے زیادہ ہوگا، اور سورہ ثانیہ کا مدعا یہ ہوگا کہ پاس کے ہمسایہ کا حق ہمسایہ بعید یعنی جو کہ فاصلہ سے رہتا ہے اس سے زیادہ ہے، اور پاس بیٹھنے والوں میں رفیق سفر اور پیشہ کے اور کام کے شریک اور ایک آقا کے 2 نوکر اور ایک استاد کے 2 شاگرد اور دوست اور شاگرد اور مرید وغیرہ سب داخل ہیں، اور مسافر میں مہمان وغیرہ مہمان دونوں آگے، اور مال مملوک غلام اور لونڈی کے علاوہ دیگر حیوانات کو بھی شامل ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ جس کے مزاج میں تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے کہ کسی کو اپنا برابر نہ سمجھے، اپنے مال پر مغرور اور عیش میں مشغول ہو، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، سو اس سے احتراز رکھو اور جدا رہو۔ نمبر 2، بخل کی مذمت، یعنی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خود پسند اور تکبر کرنے والوں کو، جو کہ بخل کرتے ہیں، اپنے مال اور علم خداداد کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچاتے اور قولاً عملاً دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فائدہ، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی روکنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو توریت میں مذکور تھے اور حقانیت اسلام کی آیات جو موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے، سو مسلمانوں کو اس سے احتراز لازم ہے۔ نمبر 3، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے اور خود پسند متکبر وہ لوگ ہیں کہ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ ان اللہ کے لیے خرچ کرنے میں تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دکھانے کو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر کہ حصول رضائے حق تعالیٰ اور تحصیل ثواب اخروی ان کا مقصود ہو۔ اور اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ یہ ہے کہ ان حقداروں کو دیا جائے جن کا اول ذکر ہو چکا، اور دینے میں اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی توقع ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں جیسا بخل کرنا برا ہے، ویسے ہی لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرنا برا ہے، اور ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا رفیق شیطان ہو جو ان کے ایسے کام پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ بہم علیمہ، اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ نمبر 1، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کو ایک ذرہ برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجرًا عظیما، بڑا ثواب۔ نمبر 2، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، احوال کہنے والے، وَجِئْنَا بِكَ، اور بلاویں گے تجھ کو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدا، ان احوال پر، ان لوگوں پر احوال بتلانے والا۔ نمبر 3، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسویٰ بہم الارض، کاش برابر کیے جائیں وہ زمین میں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جس وقت کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھنے لگو، ما تقولون، جو کہتے ہو، ولا جنبا، نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو، الا عابر سبیل، مگر راہ چلتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ نمبر 5، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء، یا آیا ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی ان کافروں کا کچھ نقصان نہ تھا اگر وہ بجائے کفر اللہ اور دن قیامت پر ایمان لاتے، اور بجائے بخل و ریا اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے، بلکہ ان کا سراسر نفع تھا۔ ضرر تو اس میں ہے جس کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اور کس نیت سے کر رہے ہیں، اسی کا عوض ان کو ملے گا۔ پہلی آیت میں ينفقون اموالهم فرمایا تھا کہ مال کو ان کی طرف منسوب کیا تھا، اب وانفقوا مما رزقهم اللہ فرمایا، اس میں لطیف اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مال سمجھ کر جس طرف جی چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کا مال سمجھ کر اسی کے حکم کے موافق خرچ کرتے۔ نمبر 2، سزا میں انصاف اور جزا میں رحمت، ان اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ کے برابر بھی ضائع نہیں فرماتا، سو ان کافروں پر جو عذاب ہوگا وہ عین انصاف اور ان کی بدعمالیوں کا بدلہ ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو اضعاف مضاعف اس کو اجر ملے گا، اور اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت کرے گا۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں وسلم کی گواہی، یعنی ان کافروں کا کیا برا حال ہوگا جس وقت کے بلائیں گے ہم ہر امت اور ہر قوم میں سے گواہ، ان کے حالات بیان کرنے والا اور ان کے واقعی معاملات ظاہر کرنے والا۔ اس سے مراد ہر امت کا نبی اور ہر عہد کا صالح اور معتبر لوگ ہیں کہ وہ قیامت کو نافرمانوں کی نافرمانی اور فرما برداروں کی فرما برداری بیان کریں گے اور سب کے حالات کی گواہی دیں گے، اور تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، یعنی تمہاری امت پر، مثل دیگر انبیاء علیہم السلام کے احوال بتانے والا اور گواہ بنا کر لاویں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہؤلاء کا اشارہ انبیاء سابقین یا
کفارہ مذکورہ بالا کی طرف ہے۔ اول صورت میں انبیاء مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کی صداقت پر گواہی دیں گے جبکہ ان کی امتیں ان کی تکذیب کریں گی، اور دوسرے احتمال سے کفار مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین جیسا اپنی اپنی امت کے کفار فساق کے کفر و فسق کی گواہی دیں گے، تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی بدعمالی پر گواہ ہوگے جس سے ان کی خرابی اور برائی خوب محقق ہوگی۔ نمبر 4، آخرت میں نافرمانوں اور کفار کا پچھتاوا، یعنی جس دن ہر امت میں سے ان کے حالات بیان کرنے والا بلایا جائے گا اس دن کافر اور نافرمان لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کاش ہم زمین میں ملا دیے جاتے اور مٹی میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے، آج پیدا نہ ہوتے اور ہم سے حساب و کتاب نہ ہوتا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ شروع صورت سے مسلمانوں کو اقارب اور زوجین وغیرہ کے ادائے حقوق کی تاکید اور کسی کی حق تلفی کرنے اور جانی و مالی نقصان پہنچانے کی ممانعت اور معاصی کی خرابی پر مطلع کر کے اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرما کر اقارب اور یتامہ اور مساکین اور ہمسایوں وغیرہ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا ارشاد کر کے اسی کے ذیل میں تکبر اور خود پسندی اور بخل و ریا سے ڈرایا تھا، جو ایسے عیب ہیں کہ دوسروں کے حق ادا کرنے اور کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے روکتے بھی ہیں، اور روپیہ پیسہ دینے والوں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی طبیعت میں خواہ مخواہ آنے بھی لگتے ہیں۔ نماز کے آداب و شرائط۔ اب ان تمام حکموں کے آخر میں پھر مسلمانوں کو صریح خطاب فرما کر خاص نماز کی بابت جو سب عبادتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے اور شریعت میں جس قدر اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کے ارکان اور شرائط اور آداب وغیرہ کو مفصل بتلایا، کسی عبادت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا۔ دو باتوں کی تاکید فرمائی جو امور متعلقہ صلاۃ میں سب سے اہم اور نفس پر شاق ہیں اور ارکان صلاۃ کی صحت اور خوبی کے لیے جسم اور جان ہے۔ اول یہ کہ نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ تا وقت کہ جو منہ سے نکلے اس کو سمجھ بھی لو، اور جنابت میں بھی نماز سے دور رہو یہاں تک کہ غسل کر کے تمام بدن کو خوب پاک کر لو، کیونکہ نماز میں دو امر محتم بشان ہیں، ایک حضور اور ایک خشوع، دوسرے طہارت اور نظافت، اور جملہ امور متعلقہ صلاۃ میں یہی دو امر نفس پر شاق بھی ہیں، اور نشہ خشوع اور حضور کے مخالف ہے تو جنابت طہارت اور نظافت کے منافی ہے، بلکہ نشہ چونکہ مثل نوم اور غشی ناقض وضو ہے تو اس کے لیے طہارت کے بھی مخالف ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھو اور جملہ امور ظاہری اور باطنی کا لحاظ رکھو، گو نفس پر شاق ہو۔ باقی اس خاص موقع پر اس تاکید اور تقیید کے ارشاد فرمانے سے دو نفع معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ احکام کثیر و مذکورہ بالا میں جن میں حقوق اور معاملات باہمی اور عبادات جانی و مالی کا ذکر تھا، ان سب کو بجا لانے کے ساتھ بخل اور ریا اور خود پسندی اور بڑائی سے بھی مجتنب رہنا، چونکہ نفس پر شاق ہے اور سننے والوں کو خلجان کا موقع ہے تو اس دشواری اور خلجان کا علاج بتانا منظور ہے، یعنی نماز کو اگر اس کی شرائط آداب و ظاہری و باطنی کے ساتھ ادا کرو گے تو جملہ اوامر و نواہی مذکورہ بالا کی تعمیل تم پر سہل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی وجہ سے جملہ اوامر عبادت میں سہولت اور رغبت اور تمام منہیات اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ دیگر آیات و احادیث میں مذکور ہے اور علماء محققین نے تصریح فرمائی ہے۔ دوسرے یہ کہ احکام کثیرہ سابقہ کو سن کر بعید نہیں کہ جو کامل کم ہمت اپنے آپ کو مجبور خیال کر کے ہمت ہار دیں، اس کاہلی کا اثر نماز میں بھی ظاہر ہونے لگے، جس کی شرائط آداب بہت کچھ ہیں اور جو ہر وقت موجود ہے، اس لیے نماز کا اہتمام مناسب ہوا۔ الحاصل جو کوئی اقامت صلاۃ کا اہتمام اور التزام رکھے گا اور اس کو دیگر احکام جانی و مالی میں بھی آسانی اور سہولت ہوگی، اور جو کوئی دیگر احکام میں کاہلی اور بے پرواہی کرتا ہے اس سے اقامت صلاۃ میں بھی کوتاہی کرنا بعید نہیں، واللہ عالم۔ نمبر 5، نشہ و جنابت میں نماز کی ممانعت۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الی آخر الآیات، اور اسی کے ذیل میں کفار کی مذمت بیان فرمائی تھی جو کہ امور مذکورہ سابقہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کو دربارہ صلاۃ بعض خاص ہدایتیں کی جاتی ہیں، اور ان ہدایات کو ماقبل کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس سے پہلے کفار اور اہل کتاب کی دو خوبیوں کا خاص طور پر ذکر تھا، ایک اللہ پر ایمان نہ لانا، دوسرے سے اپنے مال اللہ کے لیے خرچ نہ کرنا۔ بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور اپنی عزت بڑھانے کو مال خرچ کرنا، اور ظاہر ہے کہ پہلی خرابی کا منشا تو علم کا نقصان اور جہل کا غلبہ ہے، اور دوسری خرابی کی وجہ ہوائے نفس اور اپنی خواہش ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ گمراہی کے بڑے سبب دو ہیں، اول جہل جس میں حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی، دوسرے خواہش و شہوت جس سے باوجود تمیز حق و باطل حق کے موافق عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ شہوات سے قوت
ملکی ضعیف اور قوت بہیمہ قوی ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ملائکہ سے بعد اور شیطان سے قرب ہے، جو بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو اب اس مناسبت سے حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے اول منع فرمایا کہ یہ جہل کی حالت ہے۔ اس کے بعد جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا کہ یہ حالت ملائکہ سے بعد اور شیطان سے قرب کی حالت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، واللہ عالم۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، جب تم کو کفر اور ریا کی خرابی معلوم ہو چکی اور ان کی ازداد کی خوبی واضح ہو چکی، تو اس سے نشہ اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی خرابی کو بھی خوب سمجھ لو کہ ان کا منشا بھی وہی ہے جو کفر اور ریا کا منشا تھا۔ اس لیے نشہ میں نماز کے نزدیک نہ جانا چاہیے تا وقتے کہ تم کو اس قدر ہوش نہ آ جائے کہ جو منہ سے کہو اس کو سمجھ بھی سکو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہیے تا وقتے کہ غسل نہ کر لو، مگر حالت سفر میں اس کا حکم آگے مذکور ہے۔ فائدہ: یہ حکم اس وقت تھا کہ نشہ اس وقت تک حرام نہ ہوا تھا، لیکن نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ روایات میں منقول ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی دعوت میں جمع تھی، چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے شراب پی۔ مغرب کا وقت آ گیا تو سب اسی حالت میں نماز کو کھڑے ہو گئے، اور امام نے سورہ قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون بے ہوشی میں پڑھ دیا، جس سے معنی بالکل خلاف اور غلط ہو گئے۔ اس پر آیت نازل ہوئی: اب اگر نیند کے غلبہ یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا حال ہو جائے کہ اس کی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا، تو ایسی حالت کی نماز بھی درست نہ ہوگی۔ جب ہوش آئے تو اس کی قضا ضرور کر لے۔ احد منکم من الغائط، کوئی شخص تم میں سے جائے ضرور سے، او لامستم النساء، یا پاس گئے ہو عورتوں کے، فلم تجدوا ماء، تو نہ ملا تم کو پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو زمین پاک کا، فامسحوا، پھر ملو، بوجوہکم، اپنے منہ کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو۔ نمبر 1، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ نمبر 2، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الذین اوتوا نصیبا، ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یشترون الضلالۃ، خرید کرتے ہیں گمراہی، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے حمایتی، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ نمبر 3، من الذین ہادوا، بعض لوگ یہودی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے۔ نمبر 4، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ نمبر 5، تفسیر۔ نمبر 1، تیمم کا حکم، یعنی حالت جنابت میں نماز کا نہ پڑھنا تا وقتے کہ غسل نہ کر لے۔ یہ حکم جب ہے جب کوئی عذر نہ ہو، اور اگر کوئی عذر پیش آئے کہ پانی کے استعمال سے معذوری ہو اور طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہو، تو ایسے وقت میں تیمم، زمین سے تیمم کر لینا کافی ہے۔ اب پانی کے استعمال سے معذوری کے 3 صورتیں بتلائیں: ایک، بیماری کے اس سے میں پانی ضرر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ سفر درپیش ہے اور پانی اتنا موجود ہے کہ وضو کر لے تو پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، دور تک پانی نہ ملے گا، تیسرا یہ کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں۔ اس پانی میں موجود نہ ہونے کی صورت کے ساتھ 2 صورتیں طہارت کے ضروری ہونے کی بیان فرمائیں: ایک یہ کہ کوئی جائے ضرور سے، یہ اصل پرانی اردو ہے جہاں پہ ہے جائے ضرورت، یعنی پیشاب پخانے کے لیے، لیکن جائے ضرور لکھا ہوا ہے، یہ جائے ضرور جہاں پہ بھی آئے تو اسے جائے ضرورت ہی سمجھا جائے۔ سے فارغ ہو کر آیا، اس کو وضو کی حاجت ہے۔ دوسری یہ کہ عورت سے صحبت کی ہو تو اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ فائدہ: تیمم کی صورت یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مارے، پھر سارے منہ پر اچھی طرح مل لے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک مل لے۔ مٹی طاہر ہے، اور بعض چیزیں کے لیے مسئلے پانی کے مطہر بھی ہے، مثلا خف، تلوار، آئینہ وغیرہ، اور جو نجاست زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور نیز ہاتھ اور چہرہ پر مٹی ملنے میں تزلل اور عجز بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سو جب مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے تو اس لیے بوقت معذوری پانی کی قائم مقام ہوگی۔ اس کے سوا مقتضائے آسانی و سہولت جس پر حکم تیمم مبنی ہے یہ ہے کہ پانی کے قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ سہل الوصول ہو۔ سو زمین کا ایسا ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے۔ مع ھذا خواہ کہ انسان
خاک انسان کی اصل ہے اور اپنے اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے۔ کافر بھی آرزو کریں گے کسی طرح خاک میں مل جائیں، جیسا کہ پہلے آیت میں مذکور ہوا۔ نمبر 2، یعنی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی کو پانی کے قائم مقام کر دیا، اس لیے کہ وہ سہولت اور معافی دینے والا ہے اور بندوں کی خطائیں بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں کے نفع اور آسائش کو پسند فرماتے ہیں۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں نشہ کی حالت میں جو کچھ پڑھا گیا تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا، جس سے یہ خلجان نہ رہا کہ آئندہ کو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھیں گے، مگر جو پہلے غلطی ہو گئی شاید اس کی نسبت مواخذہ ہو۔ نمبر 3، یہودیوں کے 3 گستاخانہ قول۔ ان آیات میں یہودیوں کے بعض قبائح اور ان کے مکر و فریب کا بیان ہے اور ان کی ضلالت اور کفر پر خود ان کو نیز دوسروں کو مطلع کرنا ہے تاکہ ان سے علیحدہ رہیں۔ چنانچہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ تک یہود کے قبائح مذکور ہو چکے ہیں۔ بیچ میں ایک خاص مناسبت سے نشہ اور جنابت میں نماز سے ممانعت فرما کر پھر یہود کے قبائح کا بیان ہے۔ یہود کو کتاب سے کچھ حصہ ملا، یعنی لفظ پڑھنے کو ملے اور عمل کرنا جو اصل مقصود تھا نہیں ملا، اور گمراہی خرید کرتے ہیں، یعنی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان اوصاف کو دنیا کی عزت اور رشوت کے واسطے چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی دین سے پھر کر گمراہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم ایسا ہرگز نہیں جانتے، سو اللہ کے فرمانے پر اطمینان کرو اور ان سے بچو، اور اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے دشمنوں سے اس قسم کا اندیشہ مت کرو اور دین پر قائم رہو۔ نمبر 4، یعنی یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توریت میں نازل فرمایا اس کو اپنے ٹھکانے سے پھیرتے اور بدلتے ہیں، یعنی تحریف لفظی و معنوی کرتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم سناتے تو یہود جواب میں کہتے ہم نے سن لیا، مطلب یہ ہوا کہ قبول کر لیا، لیکن آہستہ سے کہتے کہ نہ مانا، یعنی ہم نے فقط کان سے سنا، دل سے نہیں مانا۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو۔ نمبر 1، وراعنا، اور کہتے ہیں راعنا۔ نمبر 2، لیم بالسنتہم، موڑ کر اپنی زبان کو، وطعنا فی الدین، اور عیب لگانے کو دین میں۔ نمبر 3، ولو انہم قالوا، اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور مانا، واسمع اور سن، وانظرنا اور ہم پر نظر کر، لکان خیر لہم تو بہتر ہوتا ان کے حق میں، واقوام اور درست، ولکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ نمبر 4، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، آمنو بما، ایمان لاؤ اس پر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبلی پہلے اس سے، ان نطمس وجوہن کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ نمبر 5، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، ویغفر ما دون، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے۔ تفصیل نمبر 1، یعنی اور جب یہود حضرت سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہ سنایا جائیو تو، یعنی ایسے کلام بولتے ہیں جس کے 2 معنی ہوں، ایک معنی کے اعتبار سے دعا یا تعظیم ہو، دوسرے معنی کے روح سے بد دعا اور تحقیر ہو سکے۔ چنانچہ یہ کلام بظاہر دعائے خیر ہے، مطلب یہ کہ تو ہمیشہ غالب اور معزز رہے، کوئی تجھ کو بری اور خلاف بات نہ سنا سکے، اور دل میں نیت یہ رکھے کہ تو بہرا ہو جائیو۔ نمبر 2، یعنی حضرت کی خدمت میں آتے تو یہود راعنا کہتے، اس کے بھی 2 معنی ہیں، ایک اچھے ایک برے، جن کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ اچھے معنی تو یہ ہیں کہ ہماری رعایت کرو اور شفقت کو نظر کرو کہ تمہارا مطلب سمجھ لیں اور جو پوچھنا ہو پوچھ سکیں، اور برے معنی یہ ہیں کہ یہود کی زبان میں یہ کلمہ تحقیر کا ہے، یا زبان کو دبا کر راعینا کہتے، یعنی تو ہمارا چرواہا ہے، اور یہ ان کی معاشرت تھی کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے بھی بکریاں چرائی تھیں۔ نمبر 3، یعنی یہود ان کلمات کو اپنے کلام میں رلا ملا کر ایسے انداز سے کہتے کہ سننے والوں میں اچھے ہی معنوں پر حمل کرتے اور برے معنوں کی طرف دھیان بھی نہ جاتا، اور دل میں برے معنی مراد لیتے، اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ہمارا فریب ضرور معلوم کر لیتا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو خوب کھول دیا۔ نمبر 4، حق تعالیٰ یہود کے 3 قول مذموم بیان فرما کر اب بطور ملامت و ہدایت ارشاد کرتے ہیں کہ اگر یہود عصینا کی جگہ اطعنا کہتے اور بجائے اسمع غیر مسمعن کے صرف اسمع کہتے اور راعنا کے عوض انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات درست اور سیدھی ہوتی،
اور اس بےہودگی اور شرارت کی گنجائش نہ ہوتی جو کلمات سابقہ سے یہود برے معنی اپنے دل میں مراد لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کے باعث اپنی رحمت اور ہدایت سے دور کر دیا، اس لیے وہ مفید اور سیدھی باتوں کو نہیں سمجھتے اور ایمان نہیں لاتے، مگر تھوڑے سے آدمی کہ وہ ان خباثتوں اور شرارتوں سے مجتنب رہے اور اس وجہ سے اللہ کی لعنت سے محفوظ رہے، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی۔ نمبر 5، یہود کے انذار۔ آیات سابقہ میں یہود کی ضلالت اور مختلف قبائح کا ذکر فرما کر اب ان کو بطور خطاب ایمان اور تصدیق کے قرآن کا حکم کیا جاتا ہے اور اس کے مخالفت سے ڈرایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب ایمان لاؤ قرآن پر جس کے احکام مصدق اور موافق ہیں، توریت کے ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ مٹا ڈالیں ہم تمہارے چہروں کے نشانات، یعنی آنکھ، ناک وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری صورتیں بدل دی جائیں، پھر الٹ دیں تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف، یعنی چہرہ کو مطموس اور ہموار کر کے پیچھے کی طرف اور گدی کو آگے کی طرف کر دیں، یا ہفتہ کے دن والوں کی طرح تم کو مسخ کر کے جانور بنا دیں۔ اصحاب سبت کا قصہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ ذالک لمن یشاء، گناہ جس کے چاہے، ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ نمبر 1، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے برابر۔ نمبر 2، انظر کیف یفترون علی اللہ، دیکھ کیسے باندھتے ہیں اللہ پر الکذب، جھوٹ، وکفا بھی اثما مبینہ، اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔ نمبر 3، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب کا، یؤمنون بالجبت، جو مانتے ہیں بتوں کو، والطاغوت، اور شیطان کو، ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں کافروں کو، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں، الذین آمنوا سبیلا، مسلمانوں سے۔ نمبر 4، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کرے اللہ، فلن تجد لہ نصیرا، تو نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ نمبر 5، تفسیر۔ نمبر 1، مشرکین کی بخشش نہیں، یعنی مشرک کبھی نہیں بخشا جاتا بلکہ اس کی سزا دائمی ہے، البتہ شرک سے نیچے جو گناہ ہیں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، وہ سب قابل مغفرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، کچھ عذاب دے کر یا بلا عذاب دیے۔ اس کی اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہود چونکہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، وہ مغفرت کی توقع نہ رکھیں۔ نمبر 2، یہود کی شیخی، یعنی یہود باوجود اس قدر خرابیوں کے پھر بھی اپنے آپ کو پاک، صاف اور مقدس کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احباء اللہ بتلاتے ہیں، جو بالکل لغو بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پاکیزہ اور مقدس کرتا ہے۔ یہود کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان جھوٹی شیخی کرنے والوں پر ادنا سا ظلم بھی نہ ہوگا، یعنی یہ لوگ اپنے عذاب بے نہایت میں گرفتار ہوں گے، ان پر ناحق عذاب ہرگز نہ ہوگا۔ فائدہ، یہود جو گوسالہ کو پوجتے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، انہوں نے جب آیت سابقہ میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کو سنا تو کہنے لگے ہم مشرک نہیں بلکہ ہم تو خاص بندے اور پیغمبر زادے ہیں، اور پیغمبری ہماری میراث ہے۔ خدا تعالیٰ کو ان کی یہ شیخی پسند نہ آئی، اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔ نمبر 3، یعنی کیسی تعجب کی بات ہے کہ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور باوجود ارتکاب کفر اور شرک کے اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کے مدعی ہیں، اور ایسی سخت تہمت صریح گناہ ہونے کے لیے بالکل کافی ہے۔ نمبر 4، اس آیت میں یہود کی شرارت اور خباثت کا اظہار ہے۔ قصہ یہ ہے کہ یہود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت بڑھی تو مشرکین مکہ سے ملے اور ان سے متفق ہوئے اور ان کی خاطرداری کی ضرورت سے بتوں کی تعظیم کی اور کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ صرف حسد تھا اس پر کہ نبوت اور دین کی ریاست ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو الزام دیتا ہے، ان آیات میں اسی کا ذکر ہوا۔ نمبر 5، یہود پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی یہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب ہو کر اغراض نفسانی کی وجہ سے بتوں کی تعظیم کی اور طریقہ کفر کو طریقہ اسلام سے افضل بتلایا، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس پر لعنت کرے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ سب انہوں نے اپنے اعانت کی تمام میں جو مشرکین مکہ سے موافقت کی بالکل لغو ہے، چنانچہ یہود میں دنیا نے از حد ذلتیں اٹھائیں اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ام لہ نصیب من الملک، کیا ان کو کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، تو پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر۔ نمبر 1، ام یحسدون الناس، یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے، من فضل، اپنے فضل سے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ،
سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت۔ نمبر 2، فمنہم من آمن بہ، پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا، ومنہم من صد عنہ، اور کوئی اس سے ہٹا رہا، وکفی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ نمبر 3، ان الذین کفروا، بے شک جو منکر ہوئے، بآیاتنا ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں۔ نمبر 4، کلما نضجت جلودہم، جس وقت جل جائے گی ان کھال ان کی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے رہیں عذاب۔ نمبر 5، ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ نمبر 6، والذین آمنوا وعملوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے۔ تفسیر۔ نمبر 1، یہود اپنے خیال میں جانتے تھے کہ پیغمبری اور دین کی سرداری ہماری میراث ہے اور ہم ہی کو لائق ہے، اس لیے عرب کے پیغمبر کے مطابق شعار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر کو حکومت اور بادشاہت ہم ہی کو پہنچ رہے گی، برائے چندے اوروں کو بھی مل جائے تو کچھ مذاقہ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب آیت کا یہ تھا کہ کیا یہود کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ یعنی ہرگز نہیں، اگر یہ حاکم ہو جائیں تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں، یعنی ایسے بخیل ہیں کہ بادشاہت میں فقیر کو تل برابر بھی نہ دیں۔ نمبر 2، یہودیوں کا حسد بلا وجہ ہے، یعنی کیا یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کو دیکھ کر حسد میں مرے جاتے ہیں؟ یہ تو بالکل ان کی بےہودگی ہے، کیونکہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں کتاب اور علم اور سلطنت عظیم عنایت کی ہے۔ پھر یہود آپ کی نبوت اور عزت پر کیسے حسد اور انکار کرتے ہیں؟ آپ بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے گھر میں ہیں۔ نمبر 3، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سے بزرگی دی ہے اور اب بھی اسی کے گھرانے میں ہے۔ جو کوئی بلا وجہ محض حسد سے اس کو نہ مانے، اس کے جلانے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ نمبر 4، پہلی آیت میں مومن و کافر کا ذکر تھا، مطلق مومن اور کافر کی جزا و سزا بطور قاعدہ کلیہ کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ایمان کی طرف پوری ترغیب اور کفر سے پوری ترہیب ہو جائے۔ نمبر 5، عذاب کے لیے کفار کی کھال بدل دی جائے گی، یعنی کافروں کے عذاب میں نقصان اور کمی نہ آنے کی غرض سے ان کی کھال کے جل جانے کے وقت دوسری کھال بدل دی جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ کافر ہمیشہ عذاب میں یکساں مبتلا رہیں گے۔ نمبر 6، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک زبردست اور غالب ہے، کافروں کو ایسی سزا دینے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں، اور حکمت والا ہے، کافروں کو یہ سزا دینی حکمت کے موافق ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ مزید اپنی آسانی سے رحمت سے آسانی فرمائے۔